بر صغیر میں جب انگریز نے انٹری کی، انگریز ٹیکنالوجی میں زیادہ تھا، طاقت میں زیادہ تھا، ان کے پاس بحری بیڑے تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے۔ جب ہمارے لوگ ابھی تیر تیز کرنے کے طریقے سوچتے تھے تو انہوں نے بندوق ایجاد کر لی تھی، ان کے پاس بڑے جدید آلات حرب و ضرب تھے۔ جب انہوں نے بر صغیر میں آ کر حلہ بولا اور آ کے یہاں قابض ہوئے، یہاں انہوں نے ٹرین بنائی، یہاں لائنیں بچھائیں، یہاں آ کے انہوں نے کمپنیز بنائی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز یہاں پہ داخل ہوا اور اس نے آ کے ہندو اور مسلمان دونوں کو غلام بنا لیا۔ بظاہر لگتا تھا کہ یہ انگریز ہم پہ حاکم ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انگریز ہندوؤں کا ساتھ دیتا تھا اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ مل کے دباتا تھا۔ تو تحریک اٹھی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہاں سے انگریز کو بھگا دیں۔ نیشنل انڈین کانگریس کے نام سے تنظیم بنائی گئی اور اتحاد کا نعرہ لگا کہ یہ کہا گیا کہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا، اور ہندوؤں نے یہ ایک نعرہ بنایا کہ ہندو مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مل کے یہاں سے انگریز کو بھگا دیں گے۔ تو جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا تو جیسے ہم پہلے رہ رہے تھے اسی محبت اور پیار سے ہم بعد میں رہتے رہیں گے، تو انگریز کو یہاں سے بھگا دینا چاہیے۔ بظاہر آپ حیران ہوں گے سن کے کہ شروع میں قائد اعظم جیسا شخص بھی اس تحریک کا حصہ بن گیا کہ ہمیں یہاں سے انگریز کو بھگانا ہے، خود ہم مسلمان اور ہندو آپس میں ایک ساتھ رہ لیں گے۔ کیوں ایک ساتھ رہ لیں گے؟ کہ ہمارا نظریہ ایک ہے، ہمارا رہن سہن ایک ہے، ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہمارا علاقہ اور ثقافت ایک ہے۔ یہ سارے نعرے بظاہر بڑے خوبصورت تھے اور بظاہر یہ بات بڑی کلک کرتی تھی کہ واقعی ہم ایک علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ انگریز باہر سے آیا ہے، انگریز کو بھگا دیتے ہیں، بعد میں ہم یہاں پہ مل کے حکومت کر لیں گے۔ قائد اعظم جیسا شخص اس تحریک کا حصہ بنا، علامہ اقبال جیسا شخص اس تحریک کا حصہ بنا، اور بڑے بڑے اکابرین اس نعرے کا حصہ بنے کہ ہندو مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ نعرہ بڑا خوبصورت نعرہ تھا اس وقت کے لحاظ سے، ممبر و محراب پہ بھی یہ نعرہ لگایا گیا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت نصیب فرمائی تو علامہ اقبال کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال پہلے کیا کہتے تھے؟ علامہ اقبال کہتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو یہی نعرہ تھا کہ جس کا یہ نتیجہ تھا کہ ہم آپس میں اکٹھے رہیں گے اور انگریز کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تبدیل ہوتا ہے، تو آپ نئی نظم لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پہلے نظریہ کیا تھا کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ ہمارا ہے، اور پھر نظریہ بنا نہیں، ہم ہیں مسلمان اور رب کی ہے سارا جہان۔ تو جس رب کا سارا جہان ہے اس رب کے ہم بندے ہیں، تو رب کا سارا جہان ہے تو سارا جہان مسلمان کا ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اب ایک نئی تحریک شروع ہوئی کہ اصل میں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہندو مسلم آپس میں بھائی بھائی، بولو بھائی بھائی نہیں۔ یہ وہ دو قومی نظریہ تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دو قومی نظریے کی اساس کیا ہے، بیس کیا ہے؟ تو ہم تو آج یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد حضرت قائد اعظم نے رکھی، اور قائد اعظم کو جس نے اس دو قومی نظریے کی طرف راغب کیا وہ حضرت اقبال تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھی۔ جب حضور نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، سگا چچا سامنے کھڑا ہے، سگا چچا۔ غزوہ بدر میں علاقے کی لڑائی تھی۔ غزوہ بدر میں جو دو قومیں آپس میں لڑیں وہ ایک علاقے کے لوگ تھے۔ ابو جہل مکے کا تھا کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، یہ کس علاقے کے لوگ تھے؟ اسی علاقے کے لوگ تھے۔ زبان کیسی تھی؟ بولو نا، زبان بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، ثقافت بھی ایک ہے، بولنے رہنے سہنے کا ہر انداز ایک ہے، لیکن نظریات مختلف ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ایک وہ ہیں
جو ہزاروں مورتیوں کو پوجنے والے ہیں، تو سب سے پہلے دو قومی نظریہ کا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ تم علیحدہ مذہب کے ہو اور ہم علیحدہ مذہب کے ہیں، ہمارا تمہارا مذہبی ٹکراؤ ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد کے سبب پھر صدیوں بعد بر صغیر کے مسلمانوں میں جب یہ شعور بیدار ہوا تو پھر اسلام کو اللہ کریم نے یہ عروج عطا فرمایا کہ ایک علیحدہ اسلامی ریاست کو قائم کیا گیا۔